والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 120, 121 اور 122 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا، اللہ کے فرمانبردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے حسنات پر شکر کرنے والے۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی خصلت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار تھے، اور تیسری بات جو اس آیت میں ذکر ہوئی کہ دین اسلام پر قائم تھے، اور چوتھی بات کہ مشرک نہ تھے۔ کفار قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے، اس میں ان کفار کے اس نظریے کا رد ہے۔ اور پانچویں بات کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر شکر ادا کرنے والے تھے، اور چھٹی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت و خلت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور ساتویں خصلت ان کے اندر جو تھی کہ انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی تھی، اور آٹھویں کہ دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی گئی۔ اس سے مراد رسالت، اموال، اولاد، اچھی تعریف اور قبولیت عامہ کے تمام ادیان والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور عرب کے مشرکین سب ان کی عظمت بیان کرتے تھے اور ان سے محبت رکھتے تھے۔ اور نویں خصلت جو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ اس آیت میں پیروی سے مراد عقائد اور اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیروی کا جو حکم دیا گیا، اس میں آپ علیہ السلام کی عظمت، منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے کہ آپ علیہ السلام کا دین ابراہیم کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ و شرف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین، یعنی اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ انما جعل السبت علی الذین، ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہے، اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کی تعظیم کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کرتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہی نہیں جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو، بلکہ ان کی شریعت میں جمعہ کے دن کی تعظیم تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کے لیے جمعہ کا دن منتخب فرمایا
کیونکہ یہ نعمت پوری ہونے کا دن ہے اور جنت میں بھی اسی دن نعمتیں زیادہ عطا کی جائیں گی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا، جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کیا اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی یہودی ہفتے کے دن کے بارے میں جو اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمائے گا کہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، بے شک تمہارا رب اس سے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلا حکمت کے ساتھ، اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دیں۔ دوسری، اچھی نصیحت کے ساتھ، اس سے مراد ترغیب و ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا۔ تیسری، سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ جائز۔ اس آیت کی مناسبت سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلاً کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا۔ اب کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کریں اور اسے اچھی طرح سمجھائیں۔ پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلا اور وہ شخص باز نہ آیا تو اب سختی سے پیش آئیں، اس کو سخت الفاظ کہیں، مگر گالی نہ دیں، نہ فحش لفظ زبان سے نکالیں، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن اس صورت میں فتنے اور قانونی پہلو کو سامنے رکھے، یعنی نہ خلاف قانون کرے اور نہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے فتنہ برپا ہو۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ ہر فرد پر یہ لازم ہے۔ والدین اپنی اولاد کو امر بالمعروف کہیں اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ یہ ہر والد والدہ کی ذمہ داری ہے، ہر بہن اور بھائی کی ذمہ داری ہے کہ جس کے ماتحت جتنے افراد آتے ہیں ان پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ان کو امر بالمعروف کہیں، یعنی نیکی کا انہیں حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ ان ربک هو عالم، بے شک تمہارا رب اس سے خوب جانتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور ان 3 طریقوں سے دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دینے لگو، یعنی اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو وہ سزا جرم کے حساب سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور اگر تم صبر کرو اور انتقام نہ لو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔
جنگ عہد میں کفار نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا، ان کے پیٹ چاک کیے اور ان کے اعضاء کاٹے۔ ان شہداء میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ ایک حضرت امیر حمزہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ یاد رہے کہ مسلح یعنی ناک کان کاٹ کر کسی کی حیت کو تبدیل کرنا شریعت میں حرام ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ اور صبر کرو۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں پہنچی ان پر صبر فرمائیں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان مشرکین کا غم نہ کھائیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں اور آپ کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور مشرکین آپ کی طرف جو جادوگر اور کاہن ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی جو سازشیں کرتے ہیں، آپ اس سے دل تنگ نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کے ناصر اور مددگار ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت تیرے شامل حال ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل کی آخری 3 آیات انتہائی شاندار احکام پر مشتمل ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیتوں میں بیان کیے گئے احکام پر عمل کو اپنی زندگی کا خاص وظیفہ بنا لیں اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی نصیحت کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔